یہ میلاد شریف کا پروگرام ہے اور ہمارے امام نے کہا ہے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میلاد کہاں لکھا ہے منانا اور کیسے؟ میں نے کہا اس سے بڑا میلاد کیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ صحابہ نے تکبیر کے نعروں سے ہلا کر رکھ دیا اور کائنات کے ہر دروازے پر جا کر کہا کہ باہر نکلو حضور آ گئے، باہر نکلو حضور آ گئے۔ اب کسی کی بات نہیں چلے گی۔ جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، کہا اپنی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمیٹ کر رکھ دیے اور کائنات میں ہر بڑے وڈیرے خان ملک اور ہر بادشاہ کے دروازے پر جا کر کہا نکلو باہر حضور آ گئے۔ اب کسی کی نہیں چلے گی، اب کسی کی نہیں چلے گی۔ اب سورج نصف النہار پر آ گیا، اب کسی موبتی، کسی جناب چراغ، کسی لالٹین کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور یہاں تک تو بتاتے ہیں لوگ کہ حضور آئے، یہ تو کوئی نہیں بتاتا کہ حضور کیوں آئے۔ ہاں جی حضور کیوں آئے؟ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کاہن بھی تھے، پادری بھی تھے، مولوی بھی تھے، مشائخ بھی تھے، پاپا و سلطان بھی تھے، ملک بھی تھے، خان بھی تھے۔ کوئی قومیت کے نام پر، کوئی عصبیت کے نام پر، کوئی زبان کے نام پر، کوئی پیسے کے نام پر، کوئی زمین کے نام پر، کوئی جناب رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے ایک انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے۔ کوئی اس کو مذہب کے نام پر، لسانیت کے نام پر، قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر، اقبال کہتا ہے سارے اس کو لتاڑ رہے تھے انسان کو۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامل حد بحق دارا سفر، کہتا ہے اتنی دیر میں آمنہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اور پھر ہوا کیا؟ اقبال کہتا ہے تامین حق بحقدارا سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے ساری دنیا آئی، سب نے غریبوں کی بات کی، کوئی غریبوں کی بات سن بھی نہ سکا، ان کی بات کو ان کی دل جوئی بھی نہ کر سکا۔ کہتا ہے اتنے میں آمنہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ حبشی غلاموں کو وہ مسند دی، کعبے کی چھت دے دی، جہاں پر بادشاہ بھی سوچتے رہے کہ یہ کہاں چڑھ کر چلے گئے۔ کہتا ہے اتنی دیر میں حضور آ گئے اور حضور آئے تو پھر ہوا کیا؟ اسرا بادشاہ کے محل کے کنگرے بھی گر گئے اور جناب بصرہ کے شام کے اندر اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی گئی۔ جبریل بھی 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، اور ایک لوگ پوچھتے ہیں جھنڈے کہاں لکھے ہیں؟ میں نے کہا جبریل لے کر آئے ہیں، جبریل عرش سے جھنڈے لے کر آئے ہیں۔ اور مصطفیٰ کا غلام ہو وہ فرش پہ جھنڈے نہ لگائے تو اور کیا کرے؟ ہاں ہم یہ بتاتے ہیں نا کہ حضور آ گئے، بس کائنات میں ہر چیز کی تکمیل ہو گئی، حضور آ گئے۔ جبریل جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں جا کر گاڑا، ایک مغرب میں جا کر گاڑا، ایک کعبے کی چھت کے اوپر جا کر لگا دیا۔ اور جناب اس دن مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، پریشانی سے نہیں خوشی سے دوڑے، ڈر سے نہیں خوش ہو کر دوڑے، اور مبارکبادیں دینے کے لیے دوڑے۔ اور مغرب کے جانور وہ مشرق کی طرف دوڑے، انہوں نے کہا آج مبارک ہو وہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے تمہارے اور ہمارے حقوق بھی بتانے ہیں، وہ حضور تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے انسان تو کجا جانوروں کے حقوق بھی بتا کر اس دنیا سے جانا ہے۔ کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر، تامین حق بحقداراں سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے حضور تشریف لے آئے، کائنات کی ہر چیز کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور آج روتی ہیں خواتین کہ ہمارے حقوق، میں نے کہا یہ حضور آئے ہیں تو تمہیں حقوق ملے ہیں، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں جس کسی کو بھی کوئی حق مل سکتا ہے وہ حضور کے دربار سے مل سکتا ہے، بس اور کسی کی کوئی پناہ نہیں قیامت تک، حضور کا در ہے یہ۔ اور وہ در کیا ہے؟ ہمارا امام بتا کر کیا ہے کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اور امام نے کہا جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے. کون سے سرے سربراہ؟ فاروق اعظم کا سر جھک گیا، عثمان غنی کا سر جھک گیا، ابو عبیدہ کا سر جھک گیا، سعد بن معاذ کا سر جھک گیا، خالد بن ولید کا سر جھک گیا، جناب حضرت عمر بن عاص کا سر جھک گیا، حضرت مسنہ کا سر جھک گیا، حضرت قعقاع کا سر جھک گیا. جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور آ گئے، بس کائنات کی ہر چیز کی تکمیل ہو گئی، حضور آ گئے. اور میرے مصطفیٰ جب آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں ہر چیز کو ترتیب دے کر رکھا. سارے آئے لیکن آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی، اتھے آکسی ہکا نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال. حضور آ گئے، بس ہر چیز تکمیل پا گئی. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر انسان تو کجا، وہ خواتین جو وہ بچیاں جن کو زندہ درپود کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا جب تشریف لائے میرے آقا نے فرمایا وہ انسان جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پرورش کی، اچھے طریقے سے پرورش کی، ان کو جوان کیا، ان کے حقوق ادا کیے، فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہو. اور آج کوئی حقوق مانگے کھڑا ہو کر اقلیتوں کو بھی حضور نے حقوق دیے. فرمایا من قتل معاہدا من غیر قنعۃ حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا آج میں آ گیا ہوں، امام الانبیاء بن کے آ گیا ہوں. اب تو ظلم کسی پر نہیں ہوگا نا، اب تو کسی پر جبر نہیں ہوگا، اب تو کسی پر جناب ظلم اور جبر نہیں ہوگا، کسی پر ستم نہیں ہوگا. فرمایا میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے سارے تاج پہنا کر بھیجے ہیں. اور امام بصیری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرہ انور پر، حضور کے جمال پر، وہ جمال کون سا ہے، وہ کون سا جمال ہے کہ وہ جمال یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور کے جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجے ہیں. حضرت امام بصیری کہتے ہیں حضور کے حسن و جمال پر اللہ نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجے ہیں، ورنہ وہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی ہوتی، کسی نے کھا کر جناب پھینک دی ہوتی، بوسیدہ ہو گئی ہوتی، کہتے صرف اس ہڈی پر حضور کا نام لیا جاتا تو وہ بھی اٹھ کر زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی. یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے.